ہم پہلے ترکی گئے تھے تو میں ابو ایوب انصاری کے مزار پر گیا، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی، اور میں تاریخ کا طالب علم ہوں، تاریخ سے مجھے عشق ہے اور تاریخ کو میں نے پڑھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو میں ترکی بادشاہوں کے نام جانتا، میں کہ مجھے لے چلو، میں ان کے مزاروں پر جانا چاہتا ہوں۔ سلطان محمد فاتح کا نام تو آپ سب نے اکثر نے سنا ہوگا، جس نے استنبول فتح کیا، اس کی قبر پر گئے، ایک فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر جس نے عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی، 725 سال یہ حکومت چلی، اسلامی تاریخ میں سب سے طویل حکومت کرنے والا خاندان عثمانی ترک، عثمان خان کی قبر پر ایک آدمی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، اور اس کا بیٹا ارخ خان، اس کی قبر پر ایک آدمی فاتحہ پڑھنے والا نہیں تھا، پھر اس کا بیٹا مراد خان، اس کی قبر پہ ایک آدمی فاتحہ پڑھنے والا نہیں تھا، اور اس کی بیٹا با یزید یلدرم بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں، اس قدر وہ جابر انسان تھا کہ بجلی کی کڑک بن گیا۔ اللہ کی قسم، چونکہ میں نے تاریخ پڑھی تھی، میری آنکھیں ڈبڈبا گئیں کہ ہائے، ایسا تاریک مزار اس کا، ایسا ویران قبر اس کی کہ مکھی اور مچھر کا بھی گزر نہیں تھا۔ اور مولانا روم کی قبر پہ گیا تو عجب تماشا دیکھا، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم قبر پہ کھڑے تھے، اور پہلا مزار دیکھا جس پہ ٹکٹ لگا ہوا ہے، پوری دنیا پھر ہوں، مزاروں پہ گیا ہوں، ان کو اتنے وزٹر آتے ہیں کہ وہاں کی وہ جو کونسل ہے پونیا کی، انہوں نے وہاں 20 لیرے کا ٹکٹ لگا دیا، 950 روپیہ بنتا ہے، تو انہوں کی موج بڑی ہوئی۔ اللہ کے دوست مر کے بھی زندہ تھے۔ اور بادشاہوں، ہمایوں کی قبر پہ گیا تو مغلوں کا دستور تھا، قبر اوپر مصنوعی قبر ہوتی، اصل قبر نیچے تہ خانے میں ہوتی۔ وہ جو گائیڈ تھا، میں نے کہا میں نے اتھے لے جائے جوڑی اصل قبر ہے، یہ تو اوپر بنا ہوا ہے ایسے ہی سنگ مرمر کا ہے، تو وہ لے گیا نیچے، ایک تنگ سا راستہ تھا، آگے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، تو ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی، تو ہمارے آگے تھا۔ میرے بھائیو، میں نے ایسا خوفناک منظر زندگی میں نہیں دیکھا۔ جب ٹارچ پڑی نا قبر پر، تو گدھ کے برابر چمگادڑوں نے سارے کمرے پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اتنے بڑے بڑے ان کے پر، میں 10 سیکنڈ نہیں کھڑا ہو سکا، میں نے تو فاتحہ بول کے میں کہا بھاجی پترا جان بچا، وہ میں بھاگ گیا، نہیں کھڑا ہو سکا۔ ہمایوں، پھر خواجہ نظام الدین اولیاء کی قبر پر گیا تو وہاں ہندو بھی بیٹھے دعائیں مانگ رہے تھے، سکھ بھی بیٹھے دعائیں مانگ رہے تھے، ایمان والے بھی دعائیں مانگ رہے تھے، اور باہر جو دیگیں تقسیم ہو رہی تھیں اس میں ہندو تقسیم کرنے والے زیادہ تھے، مسلمان تھوڑے تھے۔ تو میرے بھائیو بہنوں، اللہ نے کب کہا ہے کہ مصلی سنبھال کے بیٹھ جاؤ؟ اللہ نے کہا میرے بن کے دکھا دو، میرے بن کے دکھا دو۔ تجارت میں، زراعت میں، حکومت میں، سیاست میں، علم میں، جہالت میں، شہر میں، دیہات میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، مدینہ میں، اس کے بن کے دکھا دو۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، اور یہ آپ بھائیوں کی خدمت میں ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے کہ اپنی زندگی میں جو چیزیں میرے اللہ کو ناپسند ہیں انہیں نکال کے ایک طرف کر دو، جو اللہ کو پسند ہیں وہ اپنے اندر لے آؤ، اپنی تجارت میں، کاروبار میں، گھر میں۔ اللہ مزے کرو، دنیا کے بھی مزے، آخرت کے بھی مزے۔